السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 سے ترجمہ اور تفسیر۔ تو 80 تک تو ہماری الحمدللہ ہو گئی، تو آج ہم کریں گے 81 سے۔ سب سے پہلے ہم اپنی آیت نمبر 81 اوپن کر لیں۔ جی جی اب 81 آیت نمبر ہماری کہاں سے ہے؟ جی بلا من کسبہ، یہاں سے دیکھیں آیت نمبر 81 مالا تعلمون تک ہمارا ہو گیا تھا۔ اب ہے بلا من کسبہ سیئۃ وأحاطت، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسبہ، کیوں نہیں، من کسبہ جس نے کمایا، سیئۃ گناہ کو، وأحاطت اور گھیر لیا، بہ اس کو، خطیئاتہ اس کے گناہ نے، فأولئک پس وہی، اصحاب النار وہ آگ میں رہنے والے ہیں، وہ دوزخ والے ہیں۔ فأولئک سو وہی، اصحاب النار وہ آگ والے ہیں، آگ میں رہنے والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، فأولئک وہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والوں میں سے ہیں، جنت کے رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جی یہاں پر اب ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ بجز چند روز کے تم کو آتش دوزخ کیوں نہیں لگے گی، بلکہ ہمیشہ تک اس میں رہنا ضرور ہے، کیونکہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص قصداً، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو قصداً بری باتیں کرتا رہے، کہ جو گناہ کرتا رہے گا، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے کہ جو ہمارے اللہ پر اور اللہ کے نبی پر بھی ٹھیک سے ایمان لے کر نہیں آیا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک کام کریں، ایسے لوگ ہم اہل جنت ہیں، اور ہمیشہ بخشت میں، جنت میں، اس کی خوشحالیوں میں، اس کی نعمتوں میں رہیں گے۔ اب خطاؤں کے احاطہ کے جو معنی اوپر ذکر کیے گئے ہیں، اس قسم کا احاطہ اس معنی کے ساتھ کفار کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ کفر کی وجہ سے کوئی بھی عمل صالحہ مقبول نہیں ہوتا، بلکہ کفر کے قبل اگر کچھ نیک اعمال کیے بھی ہوں تو وہ بھی ضائع اور ضبط ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کفار میں سر تا پابندی ہی بدی ہوگی، مطلب کہ سر سے لے کر پاؤں تک ان میں گناہ ہی گناہ، برائی ہی برائی ہوگی، تو جس کا بدلہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہوگا، بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ تو اول تو ان کا ایمان خود بہت بڑا عمل صالح ہے، دوسرے اعمال فرعیہ بھی ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں، اس لیے وہ نیکی کے اثر سے خالی نہیں، پس احاطہ مذکور کو ان کی حالت پر صادق نہیں آتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب اس ضابطہ کی روح سے کافر کا ابدی جہنم ہونا ثابت ہو گیا، تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں ہیں، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو یہود ان کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء آئے، تو ان پر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اس ضابطہ کی روح سے وہ بھی خالد فی النار، کہ ہمیشہ ہمیش وہ آگ میں رہنے والے ہوں گے، اور ان کا دعویٰ مذکور دلیل قطعی سے باطل ٹھہرا۔
مطلب کہ وہ کہتے تھے نا کہ ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہود بنی اسرائیل والے کہتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں بس کچھ دیر کے لیے سزا دیں گے، اگر جہنم میں ملی بھی تو اس کے بعد ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ حالانکہ یہ سراسر ان کا دھوکہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جس وقت ہم نے لیا میثاق کا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور اپنے والدین کے ساتھ، احسانا، نیکی کرنا، نیک سلوک کرنا، وذی القربیٰ، اور قرابت دار مطلب کہ رشتہ دار کنبے والے، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں محتاجوں، وقولوا، اور کہو، للناس، لوگوں کے لیے، حسنا، نیکی کی بات، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرنا نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرنا زکوٰۃ کو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا، مگر، قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم، اور تم، معرضون، اعراض کرنے والے تھے۔ اب یہ ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے تورات میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مند کرنا کسی کی اللہ تعالیٰ کے سوا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے جب کوئی بات کہنا ہو تو اچھی طرح خوش اخلاقی سے کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے، بجز معدود چند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ اب فائدہ یہ، معدود چند وہ لوگ ہیں جو تورات کے پورے پابند رہے، تورات کے منسوخ ہونے سے قبل شریعت موسویہ کے پابند رہے۔ جب تورات منسوخ ہو گئی تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبع ہو گئے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ احکام اسلام اور سابقہ شریعتوں میں مشترک ہیں، جن میں توحید، والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت، اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی اور خوش خلقی کرنا، اور نماز اور زکوٰۃ سب داخل ہیں۔ کہ پہلے تورات میں، زبور میں، انجیل میں بھی نیکی کا حکم، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا، اور نماز کا حکم تھا۔ نماز کا چاہے اس طریقہ تھوڑا ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگا کہ ہمیں 5 نمازیں دی گئیں اور ان کو مختلف دی گئیں، 2 دی گئیں، کسی کو 3، کسی کو 1 دی گئی، اس طرح سے۔ اب قولوا للناس حسنا، اب کہو لوگوں کے لیے نیکی کی بات، ٹھیک ہے۔ اب اس کا حاصل یہ ہے کہ جب لوگوں سے خطاب کرو تو بات نرم کرو، اچھے سے کرو، کشادہ دلی سے کرو، کہ نرمی سے کرو، کہ اس کا دل نہ دکھے تمہاری بات سے۔ ہاں، دین کے معاملے میں مداحنت اور اس کی خاطر حق پوشی نہ کریں، کہ اگر دین سے کوئی ہٹ رہا ہے، دین کے خلاف کوئی غلط بات کر رہا ہے تو پھر نرمی اختیار نہ کرو، بلکہ اپنے لہجے میں سختی اور غصہ اور اس میں بات کرنے کا وہی طریقہ لے آؤ کہ جو جب دین سے وہ ہٹ جائیں، پھر سخت ہو جائے، ورنہ نرم رہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو یہ ہدایت نامہ دیا کہ قولاً لینا، کہ کہو ان سے، کہنا ان سے نرمی سے۔ تو آج جو کلام کرنے والا ہے وہ حضرت موسیٰ سے افضل نہیں، اور مخاطب کتنا ہی برا، فرعون سے زیادہ برا، خبیث نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ پاک نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا تو انہیں کہا تھا قولاً لینا، کہ نرمی سے بات کرنا۔ قولا، کہا گیا ان دونوں کو، آتا ہے آیت میں قولا لہو قولا لینا، کہ کہا گیا ان دونوں کو اس فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ حالانکہ فرعون کتنا بدبخت تھا، اب خود کو رب بنا بیٹھا تھا، عذاب دیتا تھا، اور
لوگوں کو قتل زندہ کروا دیتا تھا، تو کس طرح خود خدا بنا بیٹھا تھا۔ تو اللہ نے پھر بھی فرمایا کہ اس سے بھی جاؤ اور جا کر دین کی دعوت دو اور اس سے بھی نرمی سے بات کرنا۔ طلحہ بن عمر رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام تفسیر و حدیث عطا رحمہم اللہ سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کو سخت باتیں کہہ دیتا ہوں۔ حضرت عطا رحمہم اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قولوا للناس حسنا، کہ کہو لوگوں کو حسنا، نیکی کی بات، نرمی کی، حسن والی بات۔ اس میں تو یہودی و نصرانی بھی داخل ہیں، مسلمان خواہ کیسا ہے ہو وہ کیوں نہ اس میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے نرمی سے بات کی جائے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی ہمیں اسی طرح ایک دوسرے سے، مسلمانوں سے اسی طرح بات کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے ہم اسی طرح ایک دوسرے سے بات کریں، اب مسلمان ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر کسی میں کوئی برائی دیکھیں بھی، کوئی وہ بدعت کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، وہ نماز نہیں ادا کر رہا، یا قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم اس سے نفرت کرنے لگ جائیں یا اسے غصے سے کہنے لگ جائیں۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ تو حکم دیا ہی نہیں، بلکہ ہمیں تو حکم ہی نہیں دیا کہ کسی کو زور سے کہنے کا، اگر کہنا ہے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم پیار سے کہیں، پیار سے کہیں، نرمی سے کہیں، اسے روکیں، کیونکہ ہمیں کبھی بھی انسان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھی کام غلط کرتا ہے، کوئی گندے کام کرتا ہے، کوئی گناہ والے کام کرتا ہے، تو ہمیں اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی جو ہے اکثر اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ ہمیں بندے سے نہیں، بندے کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، اسے اس گناہ سے روکنا چاہیے۔ تو اللہ پاک بھی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر یہ ہماری آیات کا ترجمہ و تفسیر کمپلیٹ ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔